الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله. اعتکاف کی نیت فرما دیں. نویت سنت الاعتکاف. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ایک شخص مسجد نبوی میں تشریف لائے, نماز ادا کی اور پھر نماز کے بعد اللہ کی حمد پڑھی. پھر اس کے بعد اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مانگ تجھے عطا کیا جائے گا, مانگ تجھے عطا کیا جائے گا, مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, الحمدللہ جیسا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور اگر کوئی بری بات ہوتی ہے تو لوگ اس ذکر کے اندر بھی مشغول نظر آتے ہیں. اسی طرح جو صورتحال پاکستان کی ہے اور سیاسی لوگوں کی ہے, یہ بھی ہمارے درمیان جو ہے اس کا ذکر مسلسل رہتا ہے, گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے کچھ فکریں ہماری اپنی بھی ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. اور آپ سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو مستحکم بنائے اور اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. اور جب یہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا تو بات ہی کیا ہو, ٹھیک ہے نا. بہرحال سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اس ذکر کی برکت سے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, نعمتیں, کرامتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اور اس کو اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم میری یاد کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا.
تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے ہر لمحہ ہر وقت۔ ظاہر ہم یاد کرتے ہیں، مگر ہم اس وقت بھی یاد کرتے ہیں زیادہ جب ہم کسی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، یعنی جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں، اور لیٹ کر کروٹیں بدل بدل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، نماز ہم نے ادا کر لی 5 وقت کی، اب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، دل سکون میں نہیں ہوتا، اطمینان میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اگر دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے جو ہے اپنے معاملات بھی اچھے کر سکتے ہیں اور دلوں میں سکون بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اگر بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کریں۔ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے، یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہماری بخشش، ہماری مغفرت الحمدللہ ذکر کی برکت سے ہوگی، اور کرنی چاہیے، اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے دل میں ذکر میں، مطلب ہمارا دل نہیں لگتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا ذکر میں دل لگ جائے گا۔ آئیے ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ فرمایا، اس جمدان کی سیر کیا کرو، مفردون سبقت لے گئے، مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور والیاں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مفردون کون ہیں؟ فرمایا پابندی کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے، اور ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہلکے ہو کر حاضر ہوں گے۔ کتنی زبردست بات ہے پیارے محترم اسلام بھائیوں، کہ ہم اگر کیا کہنا چاہیے، مفردون ہمارا شمار ہو گیا، زیادہ ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو گیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم ہلکے ہو گئے، یعنی کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا ہمارے اوپر، صحیح نا، اور ہم پر کوئی وزن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ بد اعمالیوں کا وزن جو ہے وہ ہمارے، اور زیادہ مطلب مال کمانے کا ہے نا، دولت زیادہ جمع کرنے کا، اس کا ایک اپنا ایک وزن ہے جو بروز قیامت ہوگا۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ وہ بندہ بالکل مطلب یہ ہے کہ ہلکا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے گویا کہ وہ بخشا جا چکا ہوگا، کیونکہ وہ ہلکا ہو کر ہی تو حاضر ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو۔ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، میں اس کا دوست ہوں جو مجھے یعنی اللہ کو دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، یعنی جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کی محفلوں میں جو جاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، اور جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے میرے ذکر سے، میں اس سے الفت رکھتا ہوں، اس سے محبت رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرما بردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، اور یقین جانا ہے کہ میں نے ایسے کو تو کہا یا اللہ ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا، یا اللہ جو بندہ چاہ رہا ہے ایسا کر دے، اور اس کا ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سلسلہ شاذلیہ کے بہت بڑے بزرگ، اور اگر ابھی اس وقت پوری دنیا میں اگر سلسلہ شاذلیہ کے جو خلفاء آپ کو نظر آئیں گے نا، وہ انہی کے نظر آئیں گے پوری دنیا کے اندر اس وقت، سمجھے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو تعویذ بنا لو، جو کہو وہ ہو جائے، اپنی زبان کو تعویذ بنا لو۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے خوب محبت اور پیار کے ساتھ اور ایسی مجلسوں میں شرکت کریں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو تعویذ بنا دے گا۔ اور یہ حدیث سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو میرا فرما بردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں۔ تو اب پتہ لگا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کی رسائی اللہ تک ہو جاتی ہے نا، اور جس کی رسائی اللہ تک ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھر سارے کام لوگوں کے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اگر کسی کی پاکستان کے وزیر اعظم یا کسی بھی ملک کے مطلب کسی بھی رعایا کے اگر تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ بہت سارے کام دنیا کے اعتبار سے نکال لیتا ہے، ایسے ہی نا، نکال لیتا نا، اور عوام کی بھی نکال دیتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہمارا یہ کام کراتے ہیں، آپ ہمارا یہ کام کراتے ہیں، اور یہ حال یہی ہے اللہ کے ولیوں کا
کہ لوگ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا. اور اگر اللہ کے ولی کے پاس جانا ہے تو بے شک مطلب جائیں اور دعائیں کروائیں اپنے لیے، ایسا نہیں کہ نہیں کروائیں دعا، مگر اصل جو دعا ہے نا وہ ہماری بخشش و مغفرت کی ہے، یہ ہمیں کروانا چاہیے. اور یہ بچوں سے بھی کروانا چاہیے. بچوں سے دعا کرانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پتہ ہے آپ کو، صحیح نا؟ بچوں سے بھی دعائیں کا جو ہے سلسلہ رکھنا چاہیے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائی، فرمایا کہ جو میرا فرما بردار بن جاتا ہے تو میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب چاہتا ہے میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں. اور جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، یعنی اس نے معرفت الہی پا لی، محبت الہی پا لی، رضا الہی پا لیا. اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا. بس اے دنیا والو، تم کب تک دنیا کے دھوکے میں رہو گے؟ میری کرامت، دوستی اور مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے انس رکھو، مجھ سے محبت رکھو، مجھ سے پیار رکھو. میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر ابراہیم، خلیل اللہ، موسیٰ، نجی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر سے بنایا ہے، اور ان کی روحیں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنے جمال سے پیدا کی ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے اعمال سے پاکیزہ اور سب اعمال میں بلند مرتبہ سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، اور دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کر دو وہ تمہیں شہید کر دیں افضل و اعلیٰ ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دائمی ذکر الہی. کیا؟ یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، چاہے تھوڑا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے، تھوڑا ہو مگر مستقل ہو. کیا ہو؟ تھوڑا ہو مستقل ہو. جیسے عصر کی نماز میں استغفار پڑھتے ہیں 70 بار، تھوڑا ہے مگر مستقل ہے. اور یہ تھوڑا تھوڑا جو نا بہت کچھ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ مستقل رہتا ہے. انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس میں کمی آ جائے گی، اور اگر وہ کرتا رہے گا تو اس کے پیارے نیارے ہو جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر. تو مجھے عصر کے بعد اور صبح کے بعد، یعنی صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا. یعنی صبح کے وقت ہم اللہ کو یاد کر لیں اور عصر کے وقت اللہ کو یاد کر لیں، اتنا سارا درمیان میں جو وقت جو گزرے گا یہ ہمارے عمل میں انشاءاللہ کافی ہوگا. تو یہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے گا. آئیے مزید میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں کہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کچھ لوگ محض رضا الہی عز و جل کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں
کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اب پیارے اسلام میں ہم تو واقعی مطلب گناہ گار ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم زبانی کلامی کہتے ہیں، مگر دل کی گہرائیوں سے بھی ہم محسوس کر لیں آیا ہم ایسے ہی ہیں۔ اور اگر ہم صرف زبان سے کہتے ہیں اور دل کے اندر اس چیز کے اندر ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیجیے یہی سب سے بڑا ہی ہمارے لیے جو نا مطلب نقصان کا سبب بنے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیونکہ بندہ جو ہے کب گناہ گار ہوتا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ بندہ گناہ گار کب ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بندہ جب گناہ گار ہوتا ہے جب اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، جب اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے تو وہ شخص جو ہے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ نیک کیسے بنے؟ یا تو نفسانی خواہشات، دنیا کی رنگینیوں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، دنیا سے دل تو ہمارا ختم نہیں ہے نا، یا ختم ہے؟ نہیں ہمارا ختم۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، گناہ جو ہے بتقاضا بشریت انسان سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، ہر جان سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر نیکوکار سے بھی ہو جاتے ہیں، اور جو بدکار ہیں تو بدکار تو وہ تو مطلب یہ کہ گناہوں کے قلعے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جن کو گناہوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا تو اس احساس کے سبب ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف احساس جو نا کریں گے ہم اس پہ تو یہ احساس جو یہ بھی ندامت ہے، یہ بھی ندامت ہے، یار ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب یہ ہم اس پہ کوڑنے لگ جائیں گے کہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ فرض کریں مذاق میں جھوٹ نکل گیا، کسی سے بات کرنے میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے نا، ایسا نہیں کہ نہیں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کا احساس کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ اس طرح بچے، اس طرح اور بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیا، اس میں دل لگ گیا دیکھنے کے اندر جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ گناہوں کے مطلب اس گناہ کے سبب ہم نے اپنے باڈی پر بھی جو نا مطلب اس کے پورے اثرات پیدا کیے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یقین جانے کینسر کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ کون سے مریض بڑھ رہے ہیں؟ کینسر، آپ کو بھی پتا ہوگا، جس کو دیکھو کینسر، جس کو دیکھو، اب وہ ڈاکٹر بھی لگ جاتا ہے، اس کا پہلے ٹیسٹ ہوگا، پتہ لگے گا بھائی کینسر ہے کیا ہے، یہ چیز کیسے ہے، صحیح ہے نا۔ اور جو ہے وہ جب اس کا مطلب رپورٹیں آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کینسر ہے۔ تو یہ جو کینسر ہے نا یہ، اور یہ سب سے زیادہ یورپ میں پایا جاتا تھا، کیونکہ یورپ جو ہے وہ وہاں پہ مطلب عیاشیوں کا ہر ایک بندے کے پاس لائسنس ہے، عیاشی کرنے کا ہر ایک کے پاس لائسنس ہے۔ تو یورپ کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے کہ کینسر والے پائے جاتے ہیں، صحیح نا۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پر سوشل میڈیا کے تحت جو لوگوں پر کے باڈی پہ جو برا ایک اثر پڑ رہا ہے، کہیں بلڈ کینسر ہو رہا ہے لوگوں کو، اور کہیں کسی کو کسی اور حوالے سے کینسر ہو رہا ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ جو کینسر ہے نا، اس میں زیادہ دخل انسان کی اپنی کوتاہیوں کے سبب، گناہوں میں دل لگنے کے سبب، اور جو بھی کچھ اس میں وہ دیکھتے ہیں اسی طرح وہ جب عمل کرنے کی طرف دوڑتے ہیں نا، اور برائی کی طرف دوڑتے ہیں دیکھ کر، تو وہی طریقہ غلط ہے، اور وہی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کینسر جیسی مہلک بیماری کا بندے کا اینڈ کر دیتا ہے، یعنی بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اب کینسر ہو گیا ہے، اب نہ جانے میں کتنا جیوں گا، ہوں تو میں موت کے قریب۔ یہ احساس جو ہے اس کو پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جتنے بھی ہمارے کینسر کے مریض ہیں، ہماری دعا جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سب کو صحت کلی عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے۔ مگر اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بری چیزوں سے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ اب یہ بولو دیکھنے سے ہوتا کیا ہے نا؟ دیکھنے سے ہوتا کیا؟ یہ بھی آپ سمجھتے دیکھنے سے کیا ہوتا؟ اگر آپ کے سامنے اچانک شیر آ جائے تو اب آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے دیکھنے سے آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ غور تو کریں اچانک، صحیح ہے نا۔ اسی طرح گھر پہ کوئی نہ کوئی ایسا مطلب دل خراج واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان کانپنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، اس سے الفاظ بھی ترتیب نہیں پا رہے ہوتے، وہ کافی دیر کے بعد وہ سنبھلتا ہے، ایسے ہی ہے، سنبھلتا ہے نا۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ سننے سے اور دیکھنے سے اس کے جو اچھے جو یا برے اثرات ہیں وہ ہماری باڈی پر پڑتے ہیں، صحیح نا۔ اور یہی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ جو دل کے دورے پڑتے ہیں یا دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو وہ دل کا مریض بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو اس حوالے سے، شیطان سے نجات کے حوالے سے میں ایک روایت سناؤں۔ حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں، پھر وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے۔ اسی طرح بندہ ذکر اللہ عز و جل کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں شیطان سے نجات حاصل کروں، اس کی شر انگیز حرکات سے بچوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کی مجالسوں میں وہ شرکت کیا کرے، یعنی ہلکا ذکر کے اندر وہ شرکت کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے جو ہے وہ شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ ہونا ہے۔ ہم چاہتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں چاہتے، ہم گناہ کرنا چاہتے نہیں ہیں، مگر ہم نفسانی خواہشات کے سبب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان تمام چیزوں سے ہمیں نفرت چاہیے تو پھر ہم ہلکا ذکر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اور تنہائی میں ہیں تو ذکر کریں، قرآن پاک کے اندر اگر لیٹے ہوئے ہیں تو ذکر کریں، اگر بیٹھے ہیں تو ذکر کریں، اور اگر کروٹیں بدل رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اب لوگ ذکر جو ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ جب نیند نہیں آتی تو وہ سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تفریح والے مقامات میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن کی تلاوت رات کو شروع کر دیں، رات کو، پھر دیکھیں کہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ کو شیطان کتنی کوشش کرے گا اس کو سلا دو، یہ تو قرآن کھول لیتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے۔ یقین جانیں یہ بہترین میں آپ کو مطلب وہ نیند کی ٹیبلٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، پھر شیطان تو پھر سلاتا بھی پھر بندے کو کہ بھائی زیادہ نیکی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ کہ شیطان تو بڑا اس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، جیسے ایک وہ تھے نا، ایک بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت وہ میرا کچھ سامان ہے جو میں نے چھپا کے رکھا تھا، اب کہاں رکھا تھا وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، گھر کے اندر ہی، مگر مجھے مل نہیں رہا۔ جیسے لوگ گھر کے کاغذات رکھ دیتے ہیں یا دیگر چیزیں رکھ دیتے ہیں، سونا رکھ دیتے ہیں، سونا اس کو نہیں مل رہا، یار میں نے تو یہاں رکھا تھا، کہاں رکھا تھا۔ ایک ٹائم ہوتا نا، مطلب یہ کہ بھول جاتا ہے انسان۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم 100 نوافل پڑھ لو۔ کتنے نوافل؟ 100 نوافل پڑھ لو، صحیح ہے نا، اور تمہیں جو نا مطلب یہ کہ وہ چیز تمہارے کو مل جائے گی۔ اور ٹھیک ہے، اب رات کا جیسے وقت آیا تو اس نے جو نا 2 رکعت ہی پڑھی تھی کہ فوراً شیطان نے اس کو یاد دلا دیا، کہ تیری چیز فلاں مقام پر ہے، وہاں گئے، وہاں جا ملے گی، اس کی 2 رکعت مل گئی۔ جب صبح اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی تو بولو کیا ہوا؟ کہ حضرت وہ تو مل گئی۔ اچھا تم نے نوافل پوری پڑھ لی؟ بولا پوری تو نہیں پڑھی، تو میں نے ابھی 2 ہی پڑھی تھی میں نے، اور مجھ کو میری چیز یاد آ گئی اور میں نے لے لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس نے 2 پڑھے کر، تو اگر آج کی رات تو 100 رکعتیں بھی پڑھ لیتا تو آج اللہ کا ولی ہو جاتا، صحیح ہے نا۔ تو اب یہ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس طرح کے شیطان کے بڑے چکر ہوتے ہیں نا، بڑے چکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ جو بانٹتا ہے، ظاہر ہے کہ نماز تو عاقل و بالغ پر ہی ہے نا۔ اگر ہم ہوش میں نہیں تو ہم پہ نماز شروع کیا؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہوش میں نہیں ہے تو ہماری وہ نماز ہونی بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، ہونی بھی نہیں ہے ہماری نماز جب تک کیا ہم مکمل طور پہ ہوش میں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ عاقل اور بالغ پہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جیسے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر، اب شیطان ہمیں چاروں طرف سے گھیرتا ہے،
اس لیے کہا جاتا ہے صفے جو ہیں مطلب یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کہ شیطان حائل نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ایک آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اور وہ ہماری توجہ کو جو ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، تو آگے دیکھ، تو پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ، پیچھے دیکھ، ان تمام طرف جگہوں پہ ہماری توجہ کو وہ بانٹتا ہے تاکہ ہمارے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو، کیونکہ جس نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، جس نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، وہ 2 رکعت ہی نماز ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، چاہے 2 رکعت نماز نفل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ نفل کے متعلق یہ روایت ہے نا۔ تو اب اندازہ کیجیے، تو شیطان تو نہیں چاہے گا کہ ہم خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں، وہ ہماری توجہ جو ہے وہ پتھروں پہ بھی ڈال دے گا، ہماری توجہ جو ہے وہ جائے نماز میں بھی ڈال دے گا کہ کیسا بنا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ساری چیزیں، ساری سوچ، ساری فکر جو ہے نا ہم کو نمازوں میں آتی ہیں، اپنے کام بھی ہمیں نمازوں میں یاد آتا ہے، جلدی سے نماز پڑھو اور یہاں سے نکل، نماز پڑھو جلدی سے نکل، تو نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ اب اس میں سے اگر 10 کام ہے تو اگر ایک کام ہو جائے تو بڑی بات ہے، ایک کام ہو جائے تو بڑی بات ہے، صحیح نا، 20 کام جو ہے نا وہ تمہیں یاد دلاتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے، مطلب یہ کہ اب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے ہمارا دل جو ہے وہ بددل ہو اور جلدی سے ہم نکل جائیں۔ تو یہ ہم ان معاملات میں بڑے بددل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اندر جو نا چین عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا، اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں ہمارے دل کو لگائے۔ دیکھیے حضرت سیدنا ام انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیا فرمایا؟ گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کیا کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کیا کرو کیونکہ تم اللہ عز و جل کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے۔ دیکھا پیارے اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا ذکر انتہائی پسند ہے۔ آئیے ایک روایت اور سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ مطلب یہ پیارے اسلام بھائیوں کہ جو بندہ جو ہے وہ رات کو مطلب عبادت کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا ہے نا، تکالیف میں مبتلا ہے، اپنے مال کو راہ خدا عز و جل میں وہ خرچ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ جہاد بھی نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ جہاد کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے یہ تمام جو خلا عملوں کا پیدا ہو رہا ہے نا، کہ ان میں ایک عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا نا، آج ہمارے اندر وہ تمام نہیں ہے نا، تو جو یہ خلا پیدا ہو رہا ہے وہ ذکر کی برکت سے یہ خلا پورا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دیکھیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے جو وہ گمان کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، میں اس کے بولو قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔
تو دیکھا پیارے اسلام بھائیو کہ اللہ کے ذکر اور اس کی رحمت کی کیا بات ہے، کہ گویا کہ اس سے پتہ یہ لگا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ چاہے تنہائی میں کرتا ہے یا مجمع میں کرتا ہے، ہلکا ذکر میں کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ہمیں اگر اجتماعی طور پہ اگر ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کو مل جاتا ہے، جیسے جمعے کو الحمدللہ ہر جمعے کو یہاں ذکر ہوتا ہے، آپ کو یہاں ہر جمعے کو ہے نا، ایک ٹائم آن لائن ذکر ہوتا ہے، ایک ٹائم ہمارا ہلکا ذکر ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے تقریباً، ہے نا۔ تو الحمدللہ یہاں ذکر ہوتا ہے یہاں پر، تو اس میں شرکت کریں ذکر میں، ہے نا۔ اگر ہم اجتماعی طور پہ ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہتر جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا، فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائے گا۔ جب وہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرما رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ فرما رہا ہے تو اس کے سبب بھی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ گویا کہ آپ اس بات کو یقین سے جان لیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم اجتماعی طور پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بہتر جماعت ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو جتنے بھی اس میں فرشتے ہیں ان سب کو میرا رب عز و جل تمہارے عمل پر گواہ بنا رہا ہے، تاکہ ہماری بخشش کا سامان بھی ہو سکے اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کی جماعت میں اس کا چرچا کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رفیق اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیجئے اور سن لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رفیق اعلیٰ ہیں ان میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں پیارے محترم اسلام بھائیوں دیگر کام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ روایتیں بہت ساری ہیں الحمدللہ جو میں نے اس میں چنی ہیں، آئیے ایک چند روایتیں اور میں آپ کو سنا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نا تو ہونٹ اس کے ہلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کر لیجئے اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس کے ہونٹ جنبش کرتے ہیں، ہلتے ہیں، تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور کوئی درخواست پیش کر دے تو میرا ایمان ہے، یقین ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ اس کی کوئی بات رد کی جائے گی بلکہ قبول کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ بولے نا، اس کی بات قبول کی جائے گی۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا یہاں پہ ایک مطلب یہ ہے کہ کافی لوگوں کو میں علاج کیا کرتا تھا، ایک وقت تھا علاج کرنے کا، اب نہیں ہے، 2008 سے ختم ہے نا مطلب، اور لوگوں کو تعویذات بھی دیا کرتا تھا، 100 تعویذ بنا کے، اس سے کہیں زیادہ نقش بنایا کرتا تھا میں، اور آج ایک نقش بھی نہیں بناتے ہم، بحالت مجبوری کی بھی ضرورت ہوتی تو بنا لیتے، ویسے نہیں بناتے ہم، صحیح نا۔ اب وہ عوامی سلسلہ بھی نہیں ہے، اب لوگ پھر بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ، تو میں نے ان سے یہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہر جمعے کو ذکر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر جمعے کو ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ذکر میں آپ شامل ہو جائیں، 3 ذکر میں آپ شامل ہو جائیں، اور جو باہر ملکوں میں لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ جو ہے نا مطلب مختلف ڈیٹ کی 3 ذکر نکال لیں آپ، ٹھیک ہے نا، صلاۃ ابن مشید سے لے کر اور تمام ذکر تک آپ سوشل میڈیا پہ شرکت کر لیں آپ، ہے نا، ہلکا ذکر امت کے بھلا کے چینل پہ ذکر کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب ایک ایسی میرے پاس ایک کینیڈا کی فیملی کا فون آیا، باقاعدہ ان کو چیزیں گھر پہ جو تنگ کر رہی تھی، نظر آ رہی تھی، ہے نا، جنات وغیرہ کا سلسلہ تھا ان کے آسے بھی، ان کے گوڈاؤن کے اندر، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور ہے میں نے کہا آپ ذکر میں شامل ہو جائیں، آپ ذکر میں شامل ہو جائیں، اور آپ ایسا کریں، ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم تو 15 دن کے بعد ایک بار ذکر کرتے ہیں، آپ مختلف ڈیٹ کی 3 نکال لیں اور روزانہ ایک ذکر کر لیں، آپ کو خود فرق محسوس ہو جائے، جیسا اس میں مطلب ہدایت دی جا رہی ہے اسی طرح آپ اللہ کا ذکر کر لیں۔ جب انہوں نے اسی طرح ذکر کیا تو الحمدللہ
اس ذکر کی برکت سے جو ہے نا ان کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی، کام ہو گئے۔ اسی طرح جو میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ جن کو تعویذ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے کسی کو، بلکہ میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ جو حضرت عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اپنی زبان کو تعویذ بنا لو، جو کہو وہ ہو جائے۔ تو یہاں زبان سے اللہ کا ذکر کریں، دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اور وہ ہمارے دل کے حالات ہمارے گمان سے ہمارے قریب ہے، ہماری گمان ہمارے خیالات سے بہت قریب ہے رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری التجائیں بھی قلبی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی، زبان سے ذکر اللہ اور دل سے دعائیں اللہ، پھر کیوں نہ قبول ہوں گی۔ تو لہٰذا اب مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، ہے نا، سلیقہ آنا چاہیے، ہے نا، ذوق آنا چاہیے، شوق آنا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ایسا نہ ہو کہ زبانی کلامی ذکر ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس انداز میں ہو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جا رہا، توجہ فل اللہ کے ذکر پہ ہونی چاہیے اور اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، بس اللہ کا ذکر بس دل میں رکھ لیں ایک مرتبہ کہ یا اللہ یہ میری تنگ دستی میری دور ہو جائے، اب اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ذکر ہیں پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہو سکے تو جو شیخ حضرات ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ذکر کرنے میں زیادہ افضلیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بھی اپنے مطلب طریقہ کار ہیں، اب یہ طریقہ کار بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ اب لوگ عام طور پہ جو ہے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں عامل بننے کے لیے ذکر کرتے ہیں، ہے نا، عملیات کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے، کام نکالنے کے لیے ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بندہ 3 قسم کا ذکر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ایک وہ کہ جس سے وہ عامل بنتا ہے، کیا بنتا ہے، اور ایک وہ ذکر کہ جس سے ہم اس ذکر کی برکت سے ہم اپنا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتے ہیں، ایک وہ ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ذکر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے ذکر سے رضا الہی حاصل ہوتی ہے، جس کے ذکر سے معرفت الہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے اگر مطلب صحابہ کرام سے لے کر اور تمام ہم بزرگان دین اور اسلاف کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے متلاشی ہوا کرتے تھے، جس کے سبب وہ شیخوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی صحبت اختیار کر کے جو ہے وہ معرفت کی منزلیں طے کیا کرتے تھے، محبت الہی کی منزلیں طے کیا کرتے تھے، رضا الہی کی منزلیں وہ طے کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے ایک وقت آیا، اے بندے اب تک تو میری رضا میں تیری رضا تھی، رضا تھی، اور سن آج سے تیری رضا میں میری رضا ہوگی۔ بول، جو تو کہے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جس کے لیے مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو دعا تو کرے گا وہ قبول کی جائے گی۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، آؤ اللہ کا ذکر کریں۔ الحمدللہ ہر جمعے کو ذکر ہوتا ہے، ہو سکے تو آن لائن میں آپ شامل ہو جائیں۔ آج ہلکا ذکر ہے، آ جائیں، ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہے تو آپ کی مرضی ہے، صحیح ہے نا، جس کو آنا وہ تو آئے گا، مگر کوشش کریں کہ اس کے لیے وقت نکالیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے اسی قدر محبوب ترین بندے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اسی قدر قریب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔